بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی سے زبردستی ایسا کام کروایا جائے جو روزے کو باطل کرتا ہے تو اس کے روزے کا حکم کیا ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر کوئی چیز زبردستی روزہ دار کے حلق میں ڈال دی جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے روزے کو 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کھانے یا پینے یا جماع سے باطل کریں ورنہ اسے نقصان پہنچایا جائے گا۔ مثلاً اس سے کہا جائے کہ اگر غذا نہ کھائی تو تمہیں مالی یا جانی نقصان پہنچایا جائے گا، اور وہ خود کو نقصان سے محفوظ رکھنے کی خاطر کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور ان 3 موارد کے علاوہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور ضروری ہے کہ روزہ دار اس جگہ نہ جائے جس جگہ کے بارے میں جانتا ہو کہ وہاں کوئی چیز اس کے حلق میں ڈالی جائے گی یا اسے مجبور کیا جائے گا کہ اپنے روزے کو باطل کرے، اور اگر وہ وہاں جائے اور مجبوری کی وجہ سے وہ خود ایسا کام انجام دے جو روزے کو باطل کرتا ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور اگر کوئی چیز اس کے حلق میں ڈالی جائے تو بھی احتیاط لازم کی بنا پر یہی حکم ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان کے کفارے کے روزے رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں جو شخص ماہ رمضان کے 2 ماہ کے کفارے کے روزے رکھنا چاہتا ہو ضروری ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اور اس کے لیے کافی ہے کہ 1 مہینہ اور 1 دن یعنی 1 مہینہ مکمل اور دوسرے مہینے سے 1 دن مسلسل روزے رکھے، اور اگر باقی دنوں کو عرفی مجبوری کی وجہ سے مسلسل انجام نہ دیں تو کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اگر عرفی مجبوری نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ ہے کہ دونوں مہینے لگاتار روزے رکھے۔ تیسرا سوال یہ ہے اگر وقت تنگ ہو یعنی اگلے ماہ رمضان کے آنے میں 1.5 ماہ رہتا ہو اور اس کے ذمہ 2 ماہ کے روزے ہوں تو اس کا شرعی وظیفہ کیا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں جو شخص ماہ رمضان کے 2 ماہ کے کفارے کے روزے رکھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے وقت میں شروع نہ کرے جس وقت کے بارے میں جانتا ہو کہ 1 ماہ اور 1 دن کے درمیان کوئی دن ایسا آ جائے گا جس دن روزہ نہیں رکھ سکے گا، جیسے عید قربان یا عید فطر کا دن، یا جیسے ماہ رمضان کے ایام ہیں۔ پس جس شخص کے لیے مسلسل روزے رکھنا ضروری ہوتے ہیں وہ اگر ان کے درمیان بغیر کسی عذر کے 1 دن روزہ نہ رکھے تو ضروری ہے کہ اثر 9 روزے رکھے، لیکن اگر کوئی ایسا عذر پیش آ جائے جیسے حیض یا نفاس یا ایسا سفر جسے اختیار کرنے پر وہ مجبور ہو تو عذر کے دور ہونے کے بعد اس کے لیے روزوں کو اثر 9 رکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ وہ عذر دور ہونے کے بعد باقی ماندہ روزوں کو بغیر فاصلے کے بجا لائے۔ لیکن اگر کوئی شخص خود اپنے اختیار سے کوئی عذر بنائے جیسے کوئی عورت جو جان بوجھ کر دوائی استعمال کر کے خود کو حیض کر لے تو لازم ہے کہ روزوں کو اثر 9 رکھے۔ چوتھا سوال یہ کہ جس شخص پر 60 فقیروں کو ایک مد طعام دینا واجب ہے کیا وہ ایک فقیر کو مد طعام سے زیادہ دے سکتا ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں جس شخص کے لیے 1 دن کے کفارے کے طور پر 60 فقیروں کو مد طعام دینا واجب ہو وہ اگر 60 افراد تک رسائی رکھتا ہو تو ایسا نہیں کر سکتا کہ مساکین کی 60 سے کم تعداد میں 60 افراد کا طعام تقسیم کر دے۔ مثلا جائز نہیں ہے کہ 30 افراد میں سے ہر ایک کو 2 مد طعام دے اور اسی کو کافی جان لے، لیکن کسی فقیر کو اس کے عیال میں سے ہر شخص کے لیے چاہے نابالغ ہوں 1 مد دیا جا سکتا ہے، اور فقیر اپنے اہل و عیال کی وکالت میں یا اگر وہ نابالغ ہیں تو ان پر ولایت کے ذریعے وہ طعام قبول کر سکتا ہے، اور اگر مکلف 60 فقیروں کو تلاش نہ کر سکتا ہو یا مثلا فقط 30 افراد ہی اسے ملے تو وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہر ایک کو 2 مد طعام دے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ آئندہ جب بھی ممکن ہو 30 دیگر فقیروں کو بھی 1 مد طعام دے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔